اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی انشاءاللہ آج ہم پیپر 1 کویسچن نمبر 1 قرآن پیسیجز کا جو پیسیج نمبر 4 ہے وہ سورہ شورا کا پارٹ ہے، یعنی سورہ نمبر 42، اور اس کی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 4 اور 5۔ اس کو ہم انشاءاللہ تعالی اس کا اے اور بی پارٹ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیوز کو پوری طرح سے واچ کریں، اپنے ایگزامینیشن کی تیاری بہترین کریں، اور کوئی میری اصلاح کے لیے پازیٹیو کمنٹ ہو تو ضرور دیجیے گا۔ میرے یوٹیوب ایڈریسز آپ کو یاد ہی ہو گئے ہیں، تقریباً سین اسلامیات اور سین ہسٹری کے لیے آپ اس پہ آ جائیے گا، اور اسلامیات کے لیے اس پہ آ جائیے گا۔ وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ اٹ ویری کوئکلی۔ ٹرانسلیشن ہے آیت نمبر 4 کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ To him belongs all that is in the heavens and the earth۔ جو کچھ بھی آسمانوں کے اور زمین کے بیچ میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے۔ And he is the most high, most great۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے عالی شان، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں۔ آیت نمبر 5 جو ہے وہ اس میں فرمایا اللہ نے The heavens are almost rent asunder from above them۔ یعنی اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے سیدھے الفاظ میں کہ میں آسمان کو گرا دوں، آسمان گر جائیں، یعنی تباہی اور بربادیاں آ جائیں۔ اینڈ دی اینجلس، اور یہ جو اس پہ آگے جا کر یہ بات کلیریفائی ہو جاتی ہے کہ کس بات پہ اللہ کو اتنا غصہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آسمان میں گرا دوں، میں بربادیاں لے کر آ جاؤں ان لوگوں کے لیے۔ اور وہ ظاہر ہے کہ انسان کا سب سے بڑا جرم یعنی شرک ہے۔ The heavens are almost rent asunder from above them and the angels celebrate the praises of their Lord۔ اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی جناب میں دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے پناہ مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے ہیں and pray for forgiveness for being on earth۔ اور وہ زمین کے رہنے والوں کے انسانوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں فرشتے کہ اللہ ان کو معاف کر دیجئے، ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کو معاف کر دیجئے، اتنے بڑا کرائم یہ کر رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، اور یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ کی شان میں کسی کو شریک کرنا کتنا بڑا اور اللہ تعالیٰ کے لیے کتنے غصے والی بات پیدا ہو جاتی ہے شرک کرنے سے، مگر انسانوں کو عقل نہیں ہے، ان کو معاف کر دیجئے۔ Behold, verily Allah is He, the often forgiving, the most merciful۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہیں کہ جو انسانوں کو بار بار معاف کرتے ہیں، ان کی غلطیوں پہ ان کو بار بار معاف کرتے ہیں، انہیں موقع پہ موقع دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ صرف معاف کرنے والے نہیں بلکہ رحم کرنے والے ہیں انسانوں کے حال پہ۔ اس کی جو فردر کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ ہم آگے ایکسپلینیشن میں ڈسکس کر لیں گے۔ اے پارٹ کی ٹیچنگز میں ڈسکس کرتا ہوں، جیسے میں نے عرض کیا پہلے بھی کہ اے پارٹ میں آپ پیسج کی جو تھیمز ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ جو بیسک تھیم ہے اس پیسج کی وہ تو توحید ہے، یعنی اللہ ان ہمسیلف، اور اس کی جو فردر تھیمز ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ سورہ شورا کا حصہ ہے یہ جو آیت ہے نمبر 4، بلکہ نمبر 5 بھی۔ اپوزٹ ٹو دی آئیڈیا آف توحید از شرک اور میکنگ پارٹنرز ود اللہ۔ یعنی توحید کا جو الٹ ہے وہ شرک ہے۔ توحید یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی نہ کسی طرح سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی نہ کسی شکل میں اللہ کے آپ پارٹنرز بنا دیں، بس اسی کا نام شرک ہے۔ اینڈ دیٹ از دا ورسٹ سن آف آل۔ اور اللہ کی نظر میں، اللہ کے ہاں جو بدترین جرم ہے کسی انسان کا، بدترین جرم جو ہے وہ ہے شرک۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر سکتے ہیں، شرک کو معاف نہیں کریں گے۔
کیونکہ آپ نے اللہ کی اتھارٹی کو نعوذ باللہ آپ نے نہیں، یعنی انسان جو ہیں وہ اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہیں شرک کمٹ کر کے۔ ان آیت نمبر 4 اللہ says that everything in the universe belongs to him۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں کہ سب کچھ میرا ہے، میں نے پیدا کیا، میں موت دوں گا، میں سروائیول دوں گا، اور بلانگنگس میری ہیں، ملکیت میری ہے، وارث ہر چیز کا میں ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں بڑے کلیئر کٹ طور پہ بتا دیا۔ اللہ کریٹر ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سب چیزیں واپس چلی جائیں گی، اللہ ہی وارث ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی وارث نہیں ہے۔ His are all things in the heavens and on earth۔ یہ آیت الکرسی کا پارٹ ہے۔ آیت الکرسی آپ کے کورس میں ہے، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اپنے کورس کے جو پیسیجز ہیں ان کے ٹرانسلیشنز کو جہاں تک ہو سکے یاد کر لیجئے، کیونکہ بہترین یہ کوڈ بن جاتے ہیں آپ کے ایگزامینیشن کے لیے، آسان بھی ہیں اور کوٹیشن بالکل ایکسیپٹیبل ہوگی اس کی جو ہوگی۔ اللہ ڈکلیئرز کلیئرلی دیٹ دی ورسٹ کرائم ان دی سائٹ آف گاڈ از شرک۔ یہ میں آپ کو کلیئر کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں بڑے ہی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، اور آیت نمبر 5 میں جب دی ہیونس آر آلموسٹ رینٹ اسنڈر فرام ابو دیم، کہ ان کے اوپر آسمان گر جائے، ان کے اوپر مصیبتیں آ جائیں، تباہیاں بربادی آ جائیں میری طرف سے، فار دوز ہو کمٹ شرک، یعنی ظاہر ہے کہ یہ کرائم وہ ہے کہ جو شرک کا جو کمٹمنٹ ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور ناراضگی اتنی ہے۔ تو اس آیت میں جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا غصہ جو ہے وہ صاف نظر آتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور اس میں جو تھیم آتی ہے وہ یہ کہ فرشتے جو ہیں وہ انسانوں سے پیار کرتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کا غصہ انسانوں کے اوپر اترے اور انسان بربادی میں مبتلا ہو جائیں، اور اسی لیے وہ مسلسل جو ہے وہ دعا کرتے رہتے ہیں اللہ سے کہ اللہ اتنے بڑا جرم، اتنی بڑی زیادتی جو انسان کر رہا ہے آپ ان کو معاف کر دیجئے، اور اس شرک کے بدلے میں، اور ان کو ایک اور موقع دیجئے اور بار بار موقع دیجئے کہ یہ اپنی زندگی میں اپنی موت سے پہلے اپنی اس عظیم گناہ سے توبہ کر لیں۔ موت کے بعد سے چیپٹر کلوز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے عین مطابق انسانوں کی طرف انتہائی مرسیفل ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی انسان جہنم کی آگ میں ڈالا جائے۔ اللہ نے بڑے پیار سے انسان کو کریٹ کیا ہے۔ حضرت آدم کو یعنی انسانوں کی نسل کو اللہ نے بڑی محبت اور پیار سے کریٹ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ بالکل نہیں ہے کہ انسان جہنم میں جائیں۔ لیکن جب انسان اس لیول کی کرائم کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو چیلنج کریں گے تو پھر اللہ سے بڑا بادشاہ تو نہ کوئی ہے، نہ کوئی سوال ہی پیدا ہوتا ہے، جو اس پوری کی پوری کائنات میں ایک سے ایک ہیوج جو آپ چیزیں دیکھتے ہیں، سٹارز اور یونیورس کا سسٹم، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اور انسان جب اللہ کی ذات کو چیلنج کرتا ہے کہ نہیں آپ کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں یا کوئی کام کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ معاملہ بہت بگڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور جب ہم توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ریپینٹنس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ کے آگے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے جو غلطیاں ہوئی ان کو معاف کر دیجئے، تو یہ جو آیات ہے یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں، اب بار بار معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ شرک جو ہے وہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور ہمیں اس گناہ سے لازمی طور پہ بچنا چاہیے۔ ایک اور کوٹ اس میں دی ہوئی ہے سورہ المائدہ آیت 72 کی، انڈیڈ whosoever commit شرک پیراڈائز ول بی forbidden for him۔ لو جی، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میری جنت ان لوگوں کے لیے بالکل نہیں ہے جو
شرک کرتے ہیں. اینڈ ہز ڈیسٹینیشن از ہیل، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اینڈ کروئل ول فائنڈ نو ہیلپ، اور اللہ تعالیٰ ظالم کہتا ہے ان لوگوں کو جو کہ شرک کمٹ کرتے ہیں، جو اللہ کی ذات میں پارٹنرز بناتے ہیں. ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ان کے لیے کوئی ہیلپ نہیں ہے. بلا لیں اپنے دیوی دیوتاؤں کو، بلا لیں ان کو جن کے ساتھ وہ شرک کرتے تھے، کوئی ان کی ہیلپ نہیں کر پائے گا. اللہ از رحمان and رحیم and he forgives even the sin of shirk in this world. جب تک میں زندہ ہوں میرے شرک کے گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ، اگر میں سچے دل سے توبہ کر لوں اور اللہ کی طرف پلٹ کے آ جاؤں، اللہ معاف کر دیں گے اس دنیا میں. لیکن اگر میری موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد چیپٹر کلوز ہو جاتا ہے، اور پھر کوئی معافی یا موت کے وقت کوئی معافی ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. جی، اور شرک کسی بھی نوعیت کا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو آواز دیتا ہے. اب ہم آتے ہیں بی پارٹ کی طرف، یعنی ہم کیا سیکھتے ہیں. وہ تو تھیمس تھیں جو اے پارٹ میں ڈسکرائب ہوئی ہیں، لیکن اب ہم بات کریں گے اس بات کے اوپر کہ ہم کیا سیکھ رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے لیے پریکٹیکل وے کیا ہے. یہ دونوں جو آیتیں ہیں یہ ہمارے آج کے دور میں بھی پوری طرح سے بہت ان کی قیمت ہے، بہت ویلیو ہے. ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ توحید پہ ہمیں عمل نہ کرنا چاہیے، ہمیں ایک اللہ کو ماننا چاہیے بغیر اس کی ذات میں کسی کو شریک کیے ہوئے. اور ہماری پریکٹیکل لائف جو ہے وہ بھی شرک سے بالکل پاک ہونی چاہیے. مدد چاہیے، اللہ سے مدد مانگو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں. The concept of Tawheed is a fundamental principle of Islamic faith. Since Allah is the creator and sustainer of our life, He does not like that we should make any partners with Him in any possible way. یہ بات کلیئر ہو چکی ہے. اللہ کے نزدیک شرک جو ہے وہ میجر کرائم ہے، اور اس سے ہمیں ہر صورت میں بچنا چاہیے. اس لیے کہ شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناراض کر دیتا ہے. اس دنیا میں بھی ہمارے پر مصیبتیں آ سکتی ہیں اور آتی ہیں، اور اس سے ان تمام مصیبت سے ہمیں بچنا چاہیے. جی، another theme of these passages is that Allah is forgiving and merciful. We are human beings and we commit sins. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ گناہ نہ کریں، آپ زیادتی نہ کریں، اللہ کے خلاف کے منع کرنے کے باوجود بھی آپ گناہ نہ کریں، ایسا تو ممکن نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ گناہ ہو جائے تو سچے دل سے اللہ سے معافی مانگیے، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیجیے اور اللہ سے کہیں کہ اللہ میری مدد فرما دیں. کبھی ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں. ہاں، جو توبہ ہے، ریپینٹنس ہے، وہ سچے دل سے ہونی چاہیے. اور اللہ کی جو مدد ہے اور اللہ ہمیں معاف کر دے، یہ ہمیشہ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ ہمیں معاف کرنے کو ہمیشہ تیار ہے. ایک کوٹ غالباً دی ہوئی ہے، آیاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں دن میں 70 دفعہ کا مطلب 70 ٹائمز گن کے نہیں، بلکہ بار بار ایک حدیث میں آتا 100 دفعہ دن میں روزانہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. اب بھلا بتائیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ کیا تھا؟ ان سے زیادہ پاک شخصیت نہ کبھی تھی نہ کبھی ہوگی. گناہ کا تو کیا سوال ہے. مگر آپ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے. تو سوچیں میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے. ہمیں بھی اللہ سے جو ہے استغفار کرنا چاہیے، توبہ مانگنی چاہیے، اور اپنی گناہوں کی غلطیوں کی معافی طلب کرنی چاہیے. پھر ایک اور کوٹ یہ دیا ہوا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی اس پھل کھانے کی، اور ان کو معلوم ہو گیا کہ ہم نے وہ بھیانک غلطی کر دی ہے جو اللہ نے ہمیں منع کیا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے اللہ سے معافی مانگی. Then Adam learned from his Lord words of inspiration. تو اللہ تعالیٰ نے، جو قرآن مجید میں دعائی بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو وہ الفاظ سکھائے
کہ تم کس طرح دعا مانگو. اینڈ ہز لارڈ ٹرن ٹورڈس ہم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف پلٹے، یعنی اللہ نے ان کو معاف کر دیا، دونوں میاں بیوی کو. فار ہی از آفن ریٹرننگ موسٹ مرسیفل، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ معافی کو قبول کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف پلٹ کے آنے والے ہیں، بشرطے کہ آپ کی جو دعائیں ہیں وہ سچے دل سے ہوں اور یعنی آپ اس میں ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ اور ٹائم دینے کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ. may Allah bless you.